بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیت کی ٹیچر کلاس K6۔ اسٹوڈنٹ، اسلامیت کے ہم نے لاسٹ لیکچر میں باب چہارم کا اخلاق و آداب، طہارت اور پاکیزگی سبق نمبر 1 کی پڑھائی کی تھی، وضاحت کی تھی، سوال جواب کیے تھے اور مکمل مشق کی تھی۔ بچوں، آج ہم اپنے لیکچر میں باب پنجم ہدایت کے سرچشمے سبق نمبر 1 ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی پڑھائی کریں گے، ساتھ وضاحت کریں گے، سوال جواب کریں گے اور مکمل مشق کریں گے۔ چلیں اب چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہیر اسلام ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم ان کی ابتدائی حالات پڑھیں گے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھی۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ ان کی ذات میں یعنی کہ ان کی جو صورت تھی اور سیرت تھی یعنی کہ اخلاق اور آداب تھے، ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ طاہرہ کے لقب سے کیوں مشہور تھیں وہ اپنے قبیلے میں؟ کیونکہ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب سے پورے قبیلے میں مشہور تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ آپ سب جانتے ہیں عام الفیل کا واقعہ۔ بچوں، عام الفیل کے واقعے میں ابرہہ نے مکہ پر ہاتھیوں کے ذریعے حملہ کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی تھی اور اپنے گھر کو بچا لیا تھا۔ یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس سے تقریباً 15 سال پہلے حضرت خدیجہ پیدا ہوئی تھی۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے، یعنی کہ جو ان کے والد تھے وہ بہت امیر اور ایک کامیاب تاجر تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے، یعنی کہ عزت دار شخصیت میں شامل ہوتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے نیک سیرت اور معاملہ فہم تھیں۔ نیک سیرت یعنی کہ نیک سیرت رکھنے والی اور معاملہ فہم یعنی کہ معاملات کو درست کرنے والی اور معاملات کو حل کرنے والی خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے والد کے وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ یعنی کہ جو ان کے والد جو بزنس کرتے تھے، ان کی تجارت کرتے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے سنبھالا تھا۔ جو ان کی تجارت کرنے کا طریقہ تھا، جو ان کے پوائنٹس تھے یعنی کہ تجارت کرنے کے، وہ بہت اچھے تھے اور انہوں نے بہت ترقی کی اپنی تجارت میں۔ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے برابر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں تجارت قریش کا معزز پیشہ تھا۔ جب ان کی تجارت ترقی کرتی گئی یعنی کہ ان کی دیانتداری اور ذہانت کی وجہ سے، تو ان کا سامان تجارت پورے قریش کے مال کے تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی کہ جو اکیلی کا مال تجارت ہوتا تھا وہ پورے قبیلے کے مال کے تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ یعنی پورے قبیلے کا مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کے تجارت کے برابر ہوتا تھا۔ اور اس وقت اس زمانے میں تجارت کے پیشے کو بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنا مال دوسرے لوگوں کے ہاتھ تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں اور لوگوں کو ان کی کارکردگی کے مطابق معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس وقت خواتین جو تھیں وہ اپنا مال تیار کرتی تھیں، ان کو دوسرے ممالک میں تجارت کروانے کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ جب ان کے قافلے روانہ ہونے لگتے تھے تو ان کے قافلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ اپنا مال تجارت ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی۔ اور جو کوئی خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے مال تجارت کے ساتھ ایک شخص بھی بھیجتی تھیں، یعنی کہ وہ شخص جو ہوتا تھا ان کے مال کو اچھے سے اچھے قیمت میں بیچ سکے۔ تو جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں جس کو بھی بیچتی تھیں، اس کو جس طرح سے وہ مال بیچتا تھا اس کے بدلے میں وہ اس کا معاوضہ ادا کرتی تھیں اس شخص کو۔ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت کا چرچا پورے مکہ مکرمہ میں پھیلا ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت ملک شام لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے 2 گنا معاوضے کی پیشکش کی۔ 2 گنا معاوضے کی پیشکش کی یعنی کہ جو حضرت خدیجہ پہلے لوگوں کو معاوضہ دیتی تھی اس سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل معاوضہ دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضامندی ظاہر فرما دی اور ان کا مال ملک شام لے گئے۔ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا ہمراہ کر دیا۔
میسرہ نے سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور تجارت کے معاملات کو دیکھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور دیانت سے بہت متاثر ہوا اور سامان کی خرید و فروخت کا پورا حال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتایا۔ اس سفر سے ان کو اتنا منافع حاصل ہوا جو اس سے پہلے کبھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ میسرہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، بلند کرداری اور حسن کارکردگی کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تفصیلات بتائیں جنہیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے گئے تھے ملک شام کو، وہاں پر جو آپ کا غلام تھا یعنی کہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا، اس نے سب کچھ باغور دیکھا، یعنی کہ میسرہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی کو غور سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کس قدر بلند ہے، اچھا ہے۔ آپ مال کو بیچنے میں کسی قسم کا بھی جھوٹ نہیں بول رہے، جو بات ہے حقیقتاً بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو دیکھ کر میسرہ نے آ کر حضرت خدیجہ کو سب کچھ ویسے کا ویسے ہی بیان کر دیا جو اس نے اس سفر میں دیکھا تھا۔ اس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ خاصی متاثر ہوئیں اور اس تجارت میں آپ کو اتنا منافع حاصل ہوا تھا جو اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا۔ سب سے زیادہ منافع اس تجارت سے یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو حاصل ہوا تھا۔ بچوں، اب ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح۔ نکاح کیسے ہوا تھا؟ تجارت کا مال یعنی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیچ کر واپس آ گئے تھے، تو پھر آگے پڑھتے ہیں ہم ریڈنگ میں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے شادی کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا، جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرما لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھوایا۔ تجارت کا مال بیچ کر جب واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیاں میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بیان فرما دی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے بہت متاثر ہوئی تھیں، تو ان کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نکاح کا پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا تھا۔ اور کس کے ہاتھ بھجوایا تھا؟ اپنی ایک سہیلی کے ہاتھ بھجوایا تھا جس کا نام تھا نفیسہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا کہ میں یہ نکاح کر لوں یا نہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ یعنی کہ حضرت ابو طالب نے ان کو نکاح کرنے کا مشورہ دیا اور آپ دونوں کا نکاح حضرت ابو طالب نے خود پڑھوایا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غار حرا میں نزول وحی کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تمام تفصیلات سے آگاہ فرمایا۔ جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 25 سال، یعنی کہ شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یعنی 15 سال بعد جب آپ پر وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہونے کا عمل شروع ہوا تو آپ نے وہ تمام معاملات آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غم گسار اور آپ رضی اللہ عنہ نے ایک غم گسار اور حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، یعنی کہ ان تمام معاملات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پر لبیک کہا تھا، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی تھی، اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، تو عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کنہوں نے قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، اور فوراً کلمہ پڑھ لیا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ جب تک وہ زندہ رہیں تبلیغ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہی، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں تبلیغ کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں تبلیغ کرتی تھیں اور اسلام کو پھیلاتی تھیں، اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کرتی نہیں تھی۔ اہل قریش کی سختی اور مخالفت کے باوجود اسلام پھیلتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ناقابل برداشت ہو گئی۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے مکمل طور پر قطع تعلقی اختیار کر لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خاندان کو لے کر مکہ مکرمہ کے باہر ایک گھاٹی میں چلے گئے جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔
یعنی کہ جب انہوں نے ہجرت کی تھی مکہ سے مکرمہ کی طرف کے باہر ایک گھاٹی کی طرف، تو اس گھاٹی کی طرف جب ہجرت کی تھی شب ابی طالب میں، تو یہ نبوت کا 7واں سال تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اس نازک مرحلے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہیں۔ 3 برس کے تک خاندانی نبوت اس محاصرے میں رہا۔ یہ بڑا صبر آزما دور تھا۔ مکہ مکرمہ کے سب سے مالدار خاتون نے اپنا سارا مال اسلام کے اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ انہوں نے تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی تھی۔ یہاں پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ثابت قدمی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنی مالدار اور قبیلے کی ایک معزز خاتون ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان تمام مشکلات میں ساتھ رہی تھیں۔ وہ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، یہاں تک کہ قریش کی مشکلات بڑھنے کے باوجود کی وجہ سے مکہ مکرمہ چھوڑنا بھی پڑا تھا اور آپ کو ایک گھاٹی میں رہنا پڑا تھا، تب بھی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا اور کسی بھی طرح بھی مدد سے انکار نہیں کیا تھا۔ وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 1090 کو ہوا اور انہیں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔ ان کی وفات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا۔ اس سال حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ وفات غم کا سال اس لیے قرار دیا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز تھے اور حضرت خدیجہ جو ان کی اپنی اہلیہ یعنی کہ بیوی تھیں، اس سال ان کا انتقال ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد بھی ان کا ذکر بڑی محبت اور غم گساری سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترجمہ، مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیق حیات نہیں ملی، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت اور غم گساری سے یاد کیا کرتے تھے اور ان کی محبت سے ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیق حیات نہیں مل سکتی، یعنی کہ حضرت خدیجہ ان کے لیے ایک مثالی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے اولاد بھی عطا کی۔ اب ہم اس سبق کے سوال جواب کریں گے۔ سوال نمبر 1 بچوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قبیلہ قریش کی ایک معزز خاتون تھیں۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کے تمام خوبیاں موجود تھیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ان کے والد مالدار اور کامیاب تاجر تھے۔ وہ اپنے قبیلے میں محترم شخصیت کے مالک تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بچپن سے ہی نیک سیرت اور معاملہ فہم تھی۔ انہوں نے اپنے والد کے وسیع تجارت کو سنبھالا اور عمدہ طریقے سے آگے بڑھایا۔ بچوں، دوسرا سوال ہے، اسلام کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خدمات کیا ہیں؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ جب تک وہ زندہ رہیں، تبلیغ اسلام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا بنی رہیں اور ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مدد کرتی رہیں۔ بچوں، اب سوال نمبر 3 ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کس طرح فرماتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ترجمہ، مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیق حیات نہیں ملی۔ سوال نمبر 4، کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ اس موضوع پر تفصیلاً لکھیں۔ جواب، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمان خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی ذات میں صورت اور سیرت کے تمام خوبیاں موجود ہیں۔ وہ شرافت اور پاکیزگی کے سبب پورے قبیلے میں طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان کی ذہانت اور دیانتداری کی بدولت ان کی تجارت نے خوب ترقی کی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ مند بیوی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور تمام تکالیف اور مصیبتوں کا سامنا بڑے صبر کے ساتھ کیا۔ الغرض
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی تھی. ان کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مجھے اس سے بہتر اور مہربان رفیق حیات نہیں ملی. یہاں پر ہمارے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف بچوں. مشق میں سب سے پہلے ہم کریں گے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. میں آپ لوگوں کو درست جواب بتاؤں گی بچوں. پہلا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کب پیدا ہوئی؟ عام الفیل سے 15 سال پہلے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب کیا تھا بچوں؟ طاہرہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال کب ہوا؟ 10 نومبر کو. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 65 برس. خالی جگہ پر کریں. سوال نمبر 3. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام بچوں فاطمہ بنت زائدہ تھا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سامان تجارت شام لے جانے کی درخواست کی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا غلام میسرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے نکاح کا پیغام قبول فرمایا. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 11 رمضان المبارک 10 نومبر کو ہوا. یہاں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہوتا ہے بچوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج سارا سمجھ آیا ہوگا. آپ نے اپنا یہ سارا کام اپنی نیٹ کاپیز پہ نیٹ وے میں رائٹ ڈاؤن کرنا ہے اور ساتھ لرن بھی کرنا ہے, اور بک ورک کو آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکچر ہمارا یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو سارا سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.